بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ان دونوں بھائیوں نے زندگی کا ہر کام ایک ساتھ مل کر کیا ہے تو وہ شادی اکیلے کیوں کرے، جس پر دادا جان نے اس سے کہا تھا بھلا وہ زراور کی شادی کہیں پر بھی کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں ہی نہیں کر رہا۔ ان کا ارادہ تھا یمنا کا رشتہ مانگنے کا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یمنا کو اپنی دلہن بنانے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر یمنا کے انکار کے بعد انہوں نے زراور سے کبھی اس سلسلے میں بات ہی نہیں کی تھی۔ لیکن پھر اچانک شناور نے ان سے یہ آ کر کہا کہ وہ زرشے کو پسند کرتا ہے، اور اس بات کی تصدیق ارسلان صاحب نے یہ کہہ کر دی کہ وہ ان کے سامنے ایک بار زرشے کا ذکر بھی کر چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ زرشے کو پسند کرتا ہے۔ ان کے نکاح والی بات کو انہوں نے بھی چھپا لیا تھا، ورنہ دادا جان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ جہاں ان کا پوتا خوش رہے وہ خوش تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا بڑا بیٹا فی الحال ان کے ساتھ زراور کی شادی کے حق میں نہیں ہے، تب تک تو نہیں جب تک مکرم کے الیکشن ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن انہیں اپنے بڑے بیٹے کا یہ فیصلہ سراسر غلط قرار دیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کو اپنے الیکشن میں استعمال نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے آج ہی اکبر جعفر کے گھر آ کر زرشے کا ہاتھ مانگا تھا۔ معاملات بہت جلدی طے پا گئے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، ہر چہرے پر بے حد خوشی تھی، اور ارسلان صاحب اپنے بیٹے کو یہ خوشی دینے کے لیے بے چین تھے۔ ماضی: انایا میرا ایک کام کرو گی؟ وہ اس کے روم کے باہر سے گزر رہی تھی جب شناور نے پکارا، نہیں میں کام نہیں کرتی، میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، ہاں وہ تو میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہو، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اگر تم کر دیتی تو میں تمہارا بہت احسان مند رہتا۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا، لیکن میں آپ کا کام کیوں کروں؟ وہ اب بھی لائن پر نہ آئی تھی۔ کیونکہ تم ایک بہت ہی پیاری معصوم سی گڑیا ہو، میری چھوٹی سی بہن ہو۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولا، میں اتنے ہینڈسم لڑکے کی بہن نہیں بنتی۔ وہ کندھے اچکا کر آگے نکل گئی تھی، جبکہ شناور اسے گھور کر رہ گیا۔ یقیناً اس نے اپنی آپی کا بدلہ لیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے بھی تو اس نے کہا تھا کہ اس کا بھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکیوں کا بھائی نہیں بنتا۔ لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ انایا کی طرف سے اسے اپنی توہین سمجھے یا تعریف۔ رک جاؤ یار، کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ فوراً سیڑھیوں پر اس کے پیچھے پہنچا تھا۔ اب کیا کام ہے؟ وہ احسان کرنے والے انداز میں پوچھنے لگی تھی۔ کام تو تم کرو تو بتاؤں نا تمہیں؟ انایا یار، مجھے سچ میں بہت ضروری کام ہے، تم ہی ہو اس دنیا میں میری مدد کر سکتی ہو، ورنہ بے وقوفوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ انایا کی آنکھیں تو اسی بات پر روشن ہو گئی تھیں کہ وہ اسے عقل مند سمجھتا ہے۔ کام کیا ہے؟ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ لیٹر تمہیں اپنی آپی کو دینا ہے، اس نے کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس کاغذ میں؟ وہ ہاتھ میں لے کر اسے کھولنے لگی تھی۔ شناور نے چھین لیا، تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، امانت ہے، اس تک پہنچا دو گی پلیز؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا، مجھے کیا ملے گا اس خط کو امرش آپی تک پہنچانے پر؟ وہ ڈیل کرنے پر اتر آئی تھی۔ وہ اسے سیدھی سادی سمجھتا تھا، لیکن یہ بہت چالاک تھی، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ وہ اس کام کے لیے اکثر اپنے جڑواں بھائی کو بھی استعمال کرتا آیا تھا، اور وہ تو ہمیشہ ہی اس سے 1000 روپے کا نوٹ نکلواتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکلنے والا پہلا نوٹ اس کے سامنے کر دیا، جبکہ وہ نوٹ دیکھ کر فوراً ہی اس کے ہاتھ سے چھین بھی چکی تھی۔ شناور جو اپنی جیب میں نکلنے والے سرخ نوٹ کو دیکھ کر حیران تھا کہ نہ جانے وہ اس کے کام آئے گا یا نہیں، اس کے چہکنے پر پرسکون ہو گیا تھا۔ انایا کبوتری اس کے لیے اتنی مہنگی نہیں کر رہی تھی جتنا کہ اس کا جڑواں بھائی صرف ایک لیٹر ہے، اور بھی ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا ادھر سے بھی لیٹر لے کر آنا ہے؟ اس کے الگ سے چارجز لگیں گے، میں پہلے بتا رہی ہوں۔ وہ انگلی سے وارننگ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر شناور مسکرایا اور جیب میں سے ایک اور سرخ نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔
جس پر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے 200 روپے کی مالک بن چکی تھی۔ ہاں، دوسری طرف سے بھی لیٹر لانا ہے، اور دوسری طرف سے لیٹر نہیں آیا تو یہ والا سرخ نوٹ مجھے واپس کر جانا، اور پیار سے اس کا گال کھینچتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یعنی کہ بدلے میں آپ اسے لیٹر لکھوانا بھی پڑے گا، ورنہ یہ والا 100 رسک میں آ جائے گا۔ نہیں، میں تمہیں رسک میں نہیں آنے دوں گی۔ تم سے تو میں چاکلیٹ کھاؤں گی اور تم سے آئس کریم۔ وہ دونوں نوٹ ہاتھ میں لہراتی امریش کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ارے جواب لکھو نا، انہوں نے مجھے کہا تھا جواب لے کر لازمی آنا، وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ جواب لکھو نا۔ وہ کبھی اس کے کندھے پر سوار ہو رہی تھی تو کبھی پورا اس پر چڑھ رہی تھی، جبکہ امریش تو خود بے یقینی کے عالم میں تھی۔ یہ شناور کا خط تھا اور اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا: ڈیئر امریش، میں بہت پریشان ہوں، مدد چاہتا ہوں، میں اپنے دل کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کیا تم کل دوپہر میں میرے ساتھ لنچ پر چل سکتی ہو؟ میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انایا ہمارے ساتھ جائے گی۔ تم شاپنگ کے بہانے چلی آنا، میں تمہاری طرف سے ہاں کا منتظر ہوں۔ اور جب سے اس نے یہ والے الفاظ پڑھے تھے اس کا دل بے ترتیب ہوئے جا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک تو پہلے ہی شناور کو لے کر اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی تھی، اور اب شناور کا یہ خط بھیج کر اسے ملنے کے لیے بلانا اسے اور زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ کیا اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ اس کی دل کی بات شناور کے دل تک پہنچ گئی، یا شاید وہ اس سے کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا؟ اگر کوئی اور بات ہوتی تو وہ اسے باہر ملنے کے لیے کیوں کہتا؟ لیکن جو بھی بات تھی وہ بہت پریشان ہو رہی تھی، اور اوپر سے انایا نے اسے اور بھی زیادہ پریشان کر رکھا تھا، جو بار بار اس سے لیٹر کا جواب دینے پر فورس کر رہی تھی۔ بیچ کی وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن انایا کا اتنا فورس کرنا اسے پریشان ضرور کر رہا تھا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اس خط کا جواب لکھا اور انایا کے حوالے کر دیا، جو کہ کب سے اس کی طرف سے منتظر تھی اور جواب دینے کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اور پھر اس کاغذ کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اس کی اتنی بے چینیاں اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن شناور کو لے کر اس کے اپنے دل میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اسے شناور سے یوں باہر اکیلے میں ملنے جانا چاہیے تھا۔ وہ اکیلے کہاں تھی؟ وہ کہہ تو رہا تھا انایا کو ساتھ لے جائے گا، اور وہ پہلے بھی تو اس کے ساتھ ہو کر آئی ہوئی ہے، اور وہ اعتبار کے لائق تھا۔ یوں اچانک اس کے منہ پر انکار نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن دل میں عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ نہ جانے اس سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، اور اگر وہ اس سے ملنا ہی چاہتا تو خود آ کر بھی اس سے کہہ سکتا تھا۔ اس طرح سے خط کیوں بھیجا؟ کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات کسی کو بھی پتہ چلے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی، اس لیے اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنا دھیان باقی چیزوں کی طرف لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ رہا آپ کا خط جناب، آپ کا کام ہو گیا، اور میں یہ کام دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ٹیکس لگے گا۔ وہ اس کے کمرے میں آتے ہوئے اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں موجود خط اس کے حوالے کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا کہ اس نے سچ میں خط کا جواب دیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ سے خط لے لیا۔ اب اس کا جواب لکھ کر پھر سے بھیجیں گے۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ ہاں، اگر تم اس کو پڑھنے کا موقع دے دو تو۔ وہ مسکرا کر کاغذ کھولنے لگا اور کاغذ کے سامنے ہی لکھی تحریر پڑھ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے شناور، مجھے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے یہ بات لکھ کر کیوں کہی؟ یہ بات تو آپ مجھے روبرو بھی کہہ سکتے تھے۔ اس نے خط میں لکھی تحریر کو پڑھا اور انایا کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف سے ایک اور خط کے منتظر تھی۔ بڑی تیز لڑکی تھی، لیکن اس کے بھائی سے کم۔
اس نے مسکراتے ہوئے پینسل اور پیج اٹھایا اور پھر چند ہی لائن تحریر کر کے 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ نوٹ حاصل کر کے خوشی خوشی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیا بات ہے، کبوتروں والے کام میں تو بڑا پیسہ ہے، ایک ہی دن میں 300 روپے مل گئے۔ ایسا کرتی ہوں کہ کبوتروں والا کاروباری کام شروع کر دیتی ہوں اور پیسے جمع کر کے اپنا کبوتروں کا بزنس کھولوں گی، اور پھر چاکلیٹ ہی چاکلیٹ، آئس کریم ہی آئس کریم، وہ خوشی سے کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی جب اچانک ہی کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یا اللہ، میرا بزنس! وہ جھانک کر نیچے دیکھ رہی تھی۔ یہاں مخزن اس کاغذ کو زمین سے اٹھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ مخزن اس کاغذ کو کھول کر اس پر لکھی تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ ارے یہ امانت ہے، آپ کو نہیں پڑھنا تھا اس کاغذ کو۔ مخزن کے ہاتھ سے لے کر اسے دوبارہ فولڈ کر گئی۔ گڑیا، میں اس کو پڑھ چکا ہوں، خیر تم بتاؤ کس کی امانت تھی یہ، اور مجھے کیوں نہیں پڑھنا تھا؟ وہ ہمیشہ ہی امریش کے ساتھ رہتی تھی تو اس وجہ سے وہ اس کو بھی بہت عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر مسکرا کر اس سے بات کر لیا کرتا تھا۔ بہت برا کیا نا آپ نے، یہ امانت تھا اور اس کو پڑھنا نہیں تھا۔ یہ سب سے ہینڈسم والے بھائی، مطلب شناور بھائی نے مجھے دیا تھا امریش آپی کو دینے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو پڑھ لیا، اور یہ بہت بری حرکت کی ہے آپ نے۔ ابھی امانت میں خیانت کی ہے آپ نے، لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، یہ نہ ہو کہ میرا بزنس شروع ہونے سے پہلے ٹھپ ہو جائے۔ وہ اس سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ تو اب تک اس کے لفظوں میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ شناور کا خط امریش کے لیے کل دوپہر 1 بجے وہ اسے ہوٹل میں ملنے کے لیے بلا رہا تھا اور اس سے اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو وہ اسے یہاں گھر پہ نہیں بول سکتا تھا؟ اسے بتانے کے لیے وہ اسے باہر بلا رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا اس کی ناک کے نیچے؟ کیا امریش کو بھی وہ انہی لڑکیوں میں سمجھ رہا تھا جن کے ساتھ آج کل وہ اپنا دل بہلاتا آیا تھا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ امریش کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آخر کیوں کر رہا تھا شناور یہ سب کچھ؟ کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں؟ امریش ویسے لڑکی ہرگز نہیں تھی جیسی لڑکیوں کے ساتھ شناور اپنا وقت گزارتا تھا، یا پھر اس کے دماغ میں کوئی اور کھچڑی پک رہی تھی۔ یہ رہا آپ کا خط۔ وہ اس کے سامنے ہتھیلی کرتی کاغذ اس کے سامنے کر چکی تھی، جبکہ اس نے فوراً ہی اس کو کھول کر دیکھا تھا۔ کل دوپہر 1 بجے کا وقت شناور نے اسے دیا تھا۔ وہ کیوں بلا رہا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اب وہ حامی بھر چکی تھی تو اسے جانا تو تھا ہی۔ کل دوپہر 1 بجے میں اور تم شاپنگ کے لیے باہر چلیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ جب سے اسے انایا کا ساتھ ملا تھا وہ پھپھو یا باقی لوگوں کی منتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ انایا کو ساتھ لے کر ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جاتی تھی، اور انایا کے ہونے کی وجہ سے اسے بہت ساری آسانی ہو گئی تھی۔ انایا تو بس اس کا ساتھ چاہتی تھی، وہ جہاں کہتی وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی تھی، لیکن کل کا سوچ کر وہ پریشان تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ تبدیل ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے جو شاید اس کی زندگی بدل دے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں انایا بالکل بے فکر تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اس خط کا جواب دے، لیکن اس کے پاس اور اس خط کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انایا کو اس نے منع کر دیا تھا، اور اس کے منع کرنے پر وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اس کے 100 روپے کا چوتھا نوٹ ہاتھ آتے آتے رہ گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی 300 روپے کی مالک تھی، جو اس کے لیے بڑی بات تھی۔ آخر یہ اس کی محنت کی کمائی تھی۔ اس نے انایا کے ساتھ ہوٹل میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ پورے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، سرخ غبارے ہر طرف لگے ہوئے تھے، فرش پر پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں جیسے کوئی خاص فنکشن کے لیے ڈیکوریٹ کیا گیا ہو۔
یہاں پر کسی طرح کی کوئی پارٹی ہونے والی تھی یا کسی طرح کی شادی کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس کے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن سامنے دیوار پر اپنا نام بے حد خوبصورتی سے سجا دیکھ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ حیرانگی سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب سامنے سے وہ آتا نظر آیا، عنایا تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے پاس آ رکا۔ اس نے دیکھا شناور کے پیچھے ایک لڑکی تھی جس نے یونیفارم پہن رکھا تھا، شاید وہ اسی ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ جی یہ ہیں میری خاص مہمان، آپ کو ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے تب تک جب تک ہم دونوں لنچ کرتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو اشارہ کیا تھا جو عنایا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب میں آپ دونوں کے ساتھ لنچ نہیں کروں گی؟ وہ حیران سی منہ کھولے دیکھنے لگی۔ عنایا گڑیا، ہم یہاں لنچ کرنے نہیں بلکہ ایک بہت ضروری ڈسکشن کرنے آئے ہیں، اس لیے تم وہاں اندر اس روم میں لنچ کرو گی یا آپ کی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گی؟ اس نے پاس کھڑی خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے آپ کے کہنے پر اندر ہی اندر اپنا غصہ دبا گئی تھی۔ آپ نے ان کو بتا دیا نا کہ میں آئس کریم، چاکلیٹ اور کیک کھاؤں گی؟ اسے دیکھتے شکی انداز میں بولی۔ ہاں عنایا جانو، میں نے سب بتا دیا ہے، تم بالکل بے فکر ہو کر جاؤ ان کے ساتھ۔ اور یہ جو کہہ رہی ہیں اسے سب کچھ اسے دلوانا، اسے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ ان دونوں کے جاتے ہی شناور آہستہ سے امریش کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اسے ایک ٹیبل کے پاس لے آیا تھا جو بے شمار پھولوں کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سینٹر پر ایک بہت ہی خوبصورت جویلری باکس کھلا ہوا تھا جس میں موجود ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں امریش، تم مجھے پسند ہو، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم میری محبت کو قبولیت کا شرف بخش سکتی ہو؟ اس نے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اس نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتا اس کی طرف سے پیش قدمی کا امیدوار تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں نہ جانے کب اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ شناور نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی لائی ہوئی انگوٹھی اس کے نازک انگلی میں پہنا دی، جبکہ وہ بے یقینی سے کتنی دیر اپنے ہاتھ میں موجود اس رنگ کو دیکھتی رہی۔ اور شناور اس کے چہرے اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ اس لڑکی کے لیے سمجھنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ اس کے گال پر ابھی تک اس تھپڑ کی جلن محسوس ہوتی تھی جو وہ مغزن نے اسے مارا تھا۔ خواب اس طرح سے بھی سچ ہوتے ہیں، اس کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ شناور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، وہ اس کے دل میں ہوگی، اس نے کب سوچا تھا؟ لیکن چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ جس شخص کو اس نے اپنے دل میں بسایا تھا وہ بھی اس کے دل میں بستی تھی، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ اس کے لیے اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی، وہ دعائیں جو اس نے کبھی مانگی بھی نہیں تھیں۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، اس کے خواب سچ ہو چکے تھے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اب اسے جیسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ عنایا نے واپس آ کر اس سے بہت پوچھا کہ شناور نے اس کو کیا بولا ہے، لیکن اس نے عنایا کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں شناور اس کا بہنوئی ہو۔ اور یہ بات سن کر وہ ہنسی تھی۔ اسے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا سب سے ہینڈسم والا بھائی اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ یہ سب کو بتائے گی، لیکن اس نے کسی کو بھی بتانے نہیں دیا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، حالانکہ یہ بھی نہیں بتائے گی کہ وہ کبھی شناور سے ملنے کسی ہوٹل میں گئے تھے۔ شناور نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی اپنا اور اس کا کوئی بڑا فیصلہ کرے گا، جس پر وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی عنایا اس سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑے گی۔ اور پھر اسے وہ راز بھی تو پتہ چل گیا تھا، کبوتر والا یہ راز شناور نے ہرگز نہیں کھولا تھا، بلکہ باتوں ہی باتوں میں وہ باتونی لڑکی خود ہی بتا چکی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا بزنس شروع کرنے والی ہے، جس کے لیے اس نے بہت سارے پیسے بھی جمع کر لیے ہیں، اور یہ سارے پیسے شناور کی جیب سے نکلے ہیں۔ تب اسے پتہ چلا وہ جو روز خط کے لیے اسے اتنا مجبور کرتی ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، لیکن اس بات پر وہ اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کبوتر والے کاروبار کی وجہ سے ہی تو وہ اس کے دل کی دنیا آباد ہوئی تھی۔ ایک محبت بھرا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ عنایا کو روز کچھ نہ کچھ کاغذ پر لکھ کر اسے دیتا تھا،
اور پھر اس کی طرف سے جواب کا منتظر رہتا۔ وہ جواب لے کر اس کے پاس جاتی اور اپنا 100 روپے کا نوٹ حاصل کر لیتی۔ عنایہ کا تو کام بن گیا تھا، وہ تو موج میں تھی، بلکہ جب امریش اسے خط نہیں دیتی تھی وہ زبردستی لکھواتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے محبت بھرے خط وہ سنبھال کے رکھتی تھی، کبھی اپنی ڈائری میں تو کبھی چھپ کے الماری میں، اور پھر رات کتنی دیر جاگ کر وہ اس کی محبت بھرے لفظوں کو پڑھتی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی کہ یہ محبت بھرا جال آگے جا کر اس کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ اسے جیسے کسی چیز سے مطلب نہ تھا، مطلب تھا تو صرف شناور کی محبت سے۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہچکچاتا نہیں تھا، وہ سب کے سامنے اسے مخاطب کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا۔ اس کے یوں سرعام مخاطب کرنے پر اکثر وہ پریشان ہو جاتی تھی، نروس ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا وہ جتنا ان سب باتوں کو لے کر سوچے گی سب کو اتنا ہی شک ہوگا، اسی لیے بہتر ہے فی الحال یہ بات کسی کو بھی نہ پتہ چلے۔ وہ مناسب وقت دیکھ کر خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لے گا، وہ اس پر یقین کرتی تھی۔ شناور اسے واپس باہر ملنے کے لیے کہہ رہا تھا، کسی ہوٹل میں اسے لنچ کے لیے دعوت دے رہا تھا، اور اب وہ اس کی محبت میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ وہ اس کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس نے کئی بار اسے موبائل فون دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو شادی کے بعد رکھے گی۔ اس نے اب تک یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کا رشتہ اپنی تائی سے مانگے، لیکن اس سے یہ امید رکھتی تھی۔ وہ یہ بات سن اور سمجھ چکا تھا۔ اس نے ابھی تک خود کہا نہیں تھا کہ وہ اس کا رشتہ مانگے، لیکن وہ اس کے انداز سے بہت کچھ سمجھ چکا تھا اور اسے یقین بھی دلا چکا تھا کہ جلد ہی وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ جبکہ دوسری طرف وہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس بات کے سارے معاملات میں یہ بھی طے پا سکتے ہیں، فی الحال اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، اور اس کے بار بار فورس کرنے کی وجہ سے اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا اور اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ بس ایک اشارہ کرتا تھا اور امریش اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے پڑ تولتی تھی۔ جبکہ ان دونوں کی بے تکلفی اب آہستہ آہستہ گھر والوں کی نظر میں بھی آ رہی تھی۔ دادا جان نے 2-3 بار شناور کو اس سے بہت بے تکلف ہوتے دیکھا تھا، اور پھر امریش کا شرمانہ مسکرانا انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا، اور انہیں یہ بات ہرگز بری نہ لگی تھی۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو وہ اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ امریش کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو ان کے گھر کو جنت بنا سکتی تھی اگر شناور امریش کو لے کر سیریس تھا۔ وہ جلدی اپنی بڑی بہو سے اس بارے میں بات کر لینا چاہتے تھے، اور منگنی کی چھوٹی سی تقریب کر کے وہ امریش کو ہمیشہ کے لیے اپنے پوتے کے نام کر لینا چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے پوتوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنی تمام پوتوں کی شادی بھی انہی کی مرضی سے کریں گے۔ ان کے ساتھ کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ سب اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے۔ اور اگر شناور کا فیصلہ امریش تھی تو انہیں یہ فیصلہ بہت پسند تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی شناور سے اس بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ان دونوں کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ آج کل بہت عجیب محسوس کرنے لگا تھا، جیسے اس کے دل کی دنیا لوٹ رہی ہو اور وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا ہو۔ صبح ناشتے کی میز پر شناور اور امریش کے اشارے، شناور کے کچن کے بار بار چکر لگانا، بار بار اسے پانی کا کہنا، سب کے بیچ بے وجہ اسے مخاطب کر کے اپنی باتوں میں دھیان دلانا، یہ ساری چیزیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا چل رہا تھا شناور کے دماغ میں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن امریش کی بڑھتی بے تکلفیاں پریشان کر رہی تھیں۔ 3 مہینے پہلے جب عنایہ نے اسے کہا تھا یہ خط شناور نے لکھا ہے امریش کے نام، تو اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ شناور سے اس بارے میں بات کرے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ اس سے اگلے دن اسے اپنی یونیورسٹی ٹرپ کے لیے جانا تھا۔ واپس آنے پر اسے کچھ بھی عجیب یا الگ نہیں لگا تھا۔ امریش بالکل نارمل تھی، اس کے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شناور کے ساتھ اس کا کسی بھی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا پھر شناور نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی کی ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ شناور بہت نارمل تھا۔
سب کی طرح اسے بھی وہ بہت نارملی ہینڈل کرتا تھا، سب کے بیچ اس سے باتیں کرتا تھا، کبھی کبھی بحث بھی کرتا تھا، لیکن اسے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس سے شرماتی تھی، اس کی بات پر مسکراتی تھی، اس کی ہر بات کو بنا چون چرا کے مان جاتی تھی۔ کچھ تو تھا ان دونوں کے بیچ، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا شناور سے بات کرے گا۔ اگر شناور کے دل میں اس طرح کی کوئی بھی بات ہے تو وہ اسے بتائے گا کہ وہ امریش سے محبت کرتا ہے، اور اسے یقین تھا وہ شناور اس کی بات کو سمجھے گا اور مزید کس طرح کی کوئی دیر کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ شناور اس کے دل کی دنیا برباد کر رہا تھا اور وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گا۔ وہ امریش کو کسی اور دل کو آباد کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کی زندگی تھی، وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ شناور، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر سے باہر نکل رہا تھا جب مقدم اس کے پیچھے آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ حویلی کے پیچھے آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر پیچھے کی طرف چلا گیا، جبکہ شناور کندھے اچکاتا اس کے پیچھے جانے لگا تھا۔ جی جناب، بولیں، کون سی ضروری بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہو تمہیں اس سے کچھ امریش کے ساتھ اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بے وجہ اسے مخاطب کرتے ہو، بے وجہ اسے اپنے کاموں میں گھساتے ہو۔ اور پھر اس کے خاموش ہونے پر شناور نے سوالیہ انداز میں پوچھا، مجھے میرے سوالوں کا جواب جاننا چاہیے۔ شناور، تم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ شناور ہاں میں سمجھاتا مسکرایا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ویسے حیرت کی بات ہے، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے مقدم، ایک لڑکے نے 4th کلاس میں میری فیوریٹ پینسل توڑ دی تھی اور بے وجہ مجھے مارا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں نے وہی پینسل اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے ماری تھی۔ اس کے ہاتھ میں 3 دن تک وہ پینسل پھنسی رہی۔ جب جب اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اس لڑکے کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ ڈاکٹر نے فائنل اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کے بعد وہ پینسل تو نکال دی، لیکن آج تک لڑکا اپنا ہاتھ سیدھا نہیں کر پایا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ خیر تب کی بات اور تھی، میں بچہ تھا، نہ سمجھ تھا۔ لوگوں نے یہ سوچ کر بات کو نظر انداز کر دیا کہ میں نے انجانے میں ہی غلطی کی، لیکن میں نے انجانے میں نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لیا تھا اس تھپڑ کا، اور اب میں تم سے بھی وہی کر رہا ہوں۔ مقدم، کیا تم نے کبھی ہمارے بڑوں کو مجھ پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے؟ کیا آج تک تم نے کسی کو مجھ پر انگلی اٹھاتے دیکھی ہے؟ مجھ پر غصہ کرتے دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اپنے بھائی کے منہ پر۔ وہ آدمی تمہارے لیے اتنا اہم تھا، تم نے مجھے چھوڑ کر اس پر یقین کیا، تم نے اس کے سامنے میری بے عزتی کی۔ جب تم نے تھپڑ مارا تھا تمہیں پتہ ہے وہ کیسے مسکرا رہا تھا، کسی جیتے ہوئے کھلاڑی کی طرح، اور میں کسی کو اس طرح اپنے سامنے جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شناور شاہ کبھی کسی سے ہارتا نہیں۔ وہ میرے سامنے تمہیں کھڑا کر رہا تھا یہ سوچ کر کے میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ تم تو میرے بھائی ہو، میرا خون ہو۔ تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں ایسا کیوں کروں گا مقدم؟ کیا شناور شاہ کے اصول صرف دنیا والوں کے لیے ہیں؟ نہیں، شناور شاہ کے اصول سب کے لیے برابر ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ میں تمہیں منہ پر نہیں مار سکتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے تھپڑ مارنے سے تمہیں وہ والی تکلیف نہیں ہوگی جو میں نے سہی ہے۔ اسی لیے میں تمہیں بہت تکلیف دینا چاہتا ہوں، اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہیں اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارا دیکھنے کا انداز مجھے عاشقانہ لگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری اس عاشقانہ کہانی کا اینڈ میں اپنے ہاتھوں سے کروں۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی میرے لیے کیا ہے مقدم شاہ؟ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس لڑکی میں بالکل بھی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ نہ ہی اس سے کوئی پیار کرتا ہوں، ویسے بھی میں تو اسے چھوڑ دوں گا۔ مزید یہ سارا ڈرامہ کرنے میں مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے۔
لیکن میں جانتا ہوں تم اس سے بہت محبت کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد تم اس سے شادی کر لینا، لیکن وہ ساری زندگی شناور شاہ کے نام پر ہوئے گی۔ ہے نا مزے کی بات؟ اس کے شوہر تم ہوگے، لیکن وہ آنسو میری یاد میں بہائے گی اور پھر مجھے سکون ملے گا۔ فکر مت کرو، یہ ڈرامہ میں زیادہ دن تک نہیں کرنے والا، اب اینڈ ہونے والا ہے ان سب کا۔ تم نہ بس اپنا کندھا تیار رکھنا، تمہارے کندھے پر وہ آنسو بہانے کے لیے آئے گی۔ وہ اس کا کندھا چھاڑتا، انتہائی صفائی کا مظاہرہ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ مغزب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے دل کا راز وہ اس طرح سے جان لے گا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے انتقام لینے پر آ جائے گا۔ اس تھپڑ کو تو وہ بھلا بھی چکا تھا، جس تھپڑ کو شناور نے ایک چیلنج بنایا تھا، اور اب اس چیلنج کے خاطر وہ بہت کچھ تباہ کرنے جا رہا تھا۔ نہیں، مغزب یہ سب کچھ کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ایک معصوم کا خواب اس طرح سے بکھرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کچھ کرنا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ یہ ساری باتیں اس کو بتا دے گا، لیکن اس طرح سے تو اس کا دل مزید دکھے گا۔ وہ اسے کیسے سنبھالے گا؟ امریش کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ وہ شناور کی محبت میں بہت آگے نکل چکی ہے، اور اب اس کا لوٹ کر آنا آسان نہیں تھا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا تھا کہ دادا جان نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کل اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ ان کے کمرے میں آ پہنچا تھا، جہاں گھر کے تمام افراد پہلے سے ہی موجود تھے۔ آؤ شناور، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، یہاں اندر آؤ۔ وہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی پکڑے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ رکا تھا۔ جی دادا جان، کہیں سب کے بیچ اس طرح سے خود کو دادا جان کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے ہوئے اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، لیکن جب دادا جان نے امریش کو بھی اپنے بائیں طرف آنے کے لیے کہا تو وہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ امریش کو مخاطب کیوں کر رہے تھے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جی دادا جان، ان کے پاس رکتے ہوئے بولی، آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم امریش کو اپنے خاندان کی بہو بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے اپنے شناور کی دلہن بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ سب کو یہاں بلایا ہے۔ فی الحال مکرم یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوگی، لیکن یہ شناور کی ماں کی انگوٹھی ہے جو ہم چاہتے ہیں آج وہ اپنے ہاتھوں سے امریش کو پہنا کر اس بات کو پکی کر لے۔ وہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کرنے لگے۔ امریش بے یقینی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جبکہ ایسا ہی کچھ حال باقی سب کا بھی تھا۔ وہ لمحوں میں اس کے دل کی دنیا جلا دے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ لمحات مغزم کے لیے بے حد مشکل تھے۔ جہاں امریش چہرے پر شرمیلی سی مسکان لیے کھڑی تھی، اور وہیں باقی سب لوگ حیرت میں تھے۔ جب شناور نے دادا جان کی بات کا پاس رکھتے ہوئے امریش کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی، یہ لمحہ مغزم کے لیے بے حد حیرت انگیز تھا۔ ابھی کل صبح کی بات تھی جب اس نے اس سے کہا تھا کہ اپنی کزن کے آنسو صاف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اب سب کے سامنے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ شناور کے چہرے کی مسکان دیکھ کر سب پرسکون ہو گئے تھے، یعنی اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خوشی سے ان کی تصویریں شناور کے فون میں بنانے لگی، جس کی وہ الگ سے پیمنٹ لینے والی تھی۔ اس کا ڈر خوف ختم ہو گیا تھا۔ شناور کیا کر رہا تھا، کیا چل رہا تھا، اس کے دماغ میں کیا تھا اور وہ کیا ظاہر کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان کے سامنے منگنی کے لیے ہاں کرنے کا مطلب یہی تھا، وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے سامنے وہ شادی سے انکار کر چکا تھا۔ امریش اس کی محبت تھی، وہ اسے ہر حال میں قبول تھی، وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا، اور اسے اس بات سے اعتراض نہیں تھا کہ شناور اس کو چھوڑ دے گا۔ وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا، لیکن اس کی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ انہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اسے اعتراض تھا، وہ شناور کو اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا آج نہیں تو کل شناور سب کے سامنے شادی سے انکار کر دے گا، اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنا دل ہار کر اس کے پاس آئے گی، یہ چیزیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ تم نے منگنی کے لیے کیوں حامی بھری شناور، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میرے سامنے تو کچھ اور کہہ رہے تھے، اور دادا جان کے سامنے تم نے خوشی خوشی امریش کو قبول کر لیا۔ وہ لوگ تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں،
اگلے مہینے وہ اس کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہوتا، اسے بتا رہا تھا۔ وہ جو آرام سے بیڈ پر لیٹا جانے کس سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ فون بند کر کے مسکرایا۔ ڈیئر کزن، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری کزن کی شادی ہو رہی ہے، بلکہ تمہارے دونوں کزنز کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہے۔ خیر، میں پہلے تمہارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں، امریش میری آئیڈیل لڑکی نہیں ہے۔ میں اس سے شادی شاید نہ کرتا، لیکن پھر بھی میں اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ کیوں، جانتے ہو؟ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا تھا، جو لڑکی صرف مجھ سے ملے، صرف مجھ سے بات کرے، مجھے اسے اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو مجھ سے محبت کرے گی وہ مجھ سے محبت پائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرے۔ ہاں، میں تھوڑا خودغرض ہو گیا تھا، غلط سوچ رہا تھا، تم سے بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا، جو کہ بہت غلط ہے۔ امریش میرے لیے ایک عام سی لڑکی ہے، وہ مجھے سمجھتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے، اور آدمی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نیک سیرت ہو۔ آپ کو بے انتہا محبت کرتی ہو۔ مجھے امریش کی پرسنالٹی میں کسی طرح کا کوئی اعتراض محسوس ہی نہیں ہوا جس کی بنا پر میں شادی سے انکار کرتا۔ وہ لڑکی میری محبت میں اتنی آگے جا چکی ہے کہ میں اب اس سے شادی کے انکار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اس سے شادی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ہرگز یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ میری محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والی لڑکی تمہارے کندھے پر روئے، اور یقیناً تمہیں بھی ایسی لڑکی کبھی پسند نہیں آئے گی۔ تو بہتر ہے ہم اپنی لڑائی میں اسے نکال دیں۔ اور میرے پیارے بھائی، میں جانتا ہوں وہ تمہارا عشق ہے، کوئی دھواں دار عشق تو نہیں ہے نا؟ دھواں دار عشق تو تم بھی نہیں کرتے اس سے، اسی لیے میری ہونے والی بیوی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ میری ہونے والی بیوی کے ساتھ ساتھ میری ہونے والی محبت بھی ہے۔ اور سیانے کہتے ہیں نا، نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے، تو وہ بھی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی نکاح کے بعد اس سے محبت کرنا تو مجھ پر فرض ہوگا نا۔ میں اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔ اب تم جا سکتے ہو یہاں سے، میں تمہارا تھپڑ معاف کر رہا ہوں۔ کیا یاد کرو گے یار، وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے مسکرا کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش ہے۔ وہ حیرانگی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ کیا میری صرف اس کے لیے وقتی محبت تھی؟ کیا وہ صرف اس کا عشق تھا؟ اس کی محبت اس کے آتی جاتی سانسوں کی وجہ کو صرف اس کے وقتی جذبات قرار دے گیا تھا؟ کیا اس کی نظر میں اس کی محبت صرف وقت کا جادو تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شناور اسے معاف کر چکا تھا، وہ اپنا اصول بدل چکا تھا، لیکن اس کی معافی کے بدلے میں وہ اس سے بہت بڑی قیمت مانگ رہا تھا جو وہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دن جیسے پر لگا کر گزرنے لگے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف شور ہنگامہ تھا، ہر کسی کو اپنی اپنی تیاریوں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ جبکہ وہ ان دنوں انایا کو امریش نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے اسے گھر واپس نہ جانے دیا، اسے تو ویسے بھی اس کے پاس رہنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ وہ جیسا کہتی تھی انایا کرتی تھی۔ حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور وہ جس کا دل ویران ہو گیا تھا وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں چلا جائے، لیکن وہ اپنی محبت کو چھوڑ کر کیسے جاتا؟ اس کا دل اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں امریش چاہیے تھی۔ شناور کو لگتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، بس ایک اٹریکشن ہے جو اسے اس کی طرف کھینچتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اسے بتا نہیں پا رہا تھا۔ وہ صرف وقتی جذبات نہیں ہیں، وہ محبت کرتا ہے اس سے۔ آج سے نہیں، برسوں سے وہ لڑکی اس کے دل میں بستی ہے۔ شناور نے اپنی انا مار کر اسے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے شناور کی معافی نہیں چاہیے تھی، بلکہ اسے امریش چاہیے تھی، کسی بھی قیمت پر، اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ یہاں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بہت جلد اس کے ہاتھوں پر شناور کے نام کی مہندی لگنے والی تھی۔ کل اسے مائیوں کے لیے بٹھایا جانے والا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی محبت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے نہ تو کسی اور کے نام ہوتے دیکھ پا رہا تھا، اور نہ ہی اسے اپنے نام کر پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے جسے ابھی تک وہ ٹال رہا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔
امریش کی چاہت بڑھتی جا رہی تھی، اس کی محبت میں شدت آتی جا رہی تھی، اس کا دل جیسے اسی کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ شناور کو اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، وہ اپنے دماغ میں آئے ہر پلان کو صحیح سمجھ رہا تھا، لیکن کبھی دل و دماغ کی ہر بات کی نفی کر دیتا۔ لیکن کب تک لڑتا وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ سے؟ آخر اس نے اپنے دماغ کی ہی سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ آج امریش کو حاصل نہیں کر پایا تو پھر آگے بھی ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اگر آج اس نے امریش کو کھو دیا تو پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے جینے کی وجہ تھی، وہ اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر اس کا ساتھ چاہیے تھا، اب اس کے لیے اسے شناور کے ساتھ کچھ برا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ مطلبی ہو رہا تھا، وہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس وقت شناور اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو اس کی محبت کو اس سے چھیننے کی وجہ بن رہا تھا۔ آج اسے مایوں بٹھایا گیا تھا، سب باری باری آ کر اسے ہلدی لگا رہے تھے۔ ایسے میں شناور کے ساتھ اس کا پردہ شروع کروا دیا گیا تھا۔ وہ تو ہر رسم نبھا رہی تھی، لیکن اس رسم کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فائدہ جسے ہو رہا تھا وہ تھی عنایا، جو اپنے کبوتر کے کام کو بڑھانے کے لیے رسموں کے دوران اپنی پیمنٹ میں اضافہ کر چکی تھی۔ اب شناور سے ایک خط کا 100 نہیں بلکہ 200 روپے لے رہی تھی۔ مہنگائی ہو رہی تھی تو خرچے بھی تو زیادہ تھے، اور اس نے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اپنی پیمنٹ میں اضافہ کر دیا تھا، جس پر پہلے تو شناور نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کی بات مانتے ہوئے 200 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ 200 روپے حاصل کرنے کے بعد اس کا خط لے کر آخر سکون سے واپس جا رہی تھی، لیکن اسے کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ کر مغزم نے دیکھ لیا تھا۔ عنایا وہ واحد لڑکی تھی جو شناور کے کمرے میں بنا اجازت کبھی بھی آ جا سکتی تھی، اور اس بات کو کوئی بھی زیادہ محسوس بھی نہیں کرتا تھا۔ عنایا اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ چھوٹی بچی تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے نادیہ کو ہی کسی بھی قیمت پر حویلی بلانا تھا، لیکن نادیہ سے وہ رابطہ کیسے کرتا؟ اسے یقین تھا جب وہ نادیہ سے یہ کہے گا کہ ممکن ہے اس کے بعد نادیہ اور شناور کی شادی ہو جائے تو یقیناً وہ یہاں آنے سے انکار نہیں کرے گی، لیکن اس بارے میں وہ طیب کو کیسے سمجھائے گا؟ اور پھر جو کچھ اس نے نادیہ کے بارے میں سن رکھا تھا، اس کے بعد شاید ہی اس کے گھر والے اسے قبول کرتے۔ اپنے دوست کی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے نادیہ بہت اچھی لگی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ نادیہ اتنی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اسے بھی تو کتنی بار اس عجیب طریقے سے اشارہ کر چکی تھی، اس نے طیب کا ساتھ دیتے ہوئے شناور پر انگلی اٹھائی تھی، لیکن وہ جانتا تھا نادیہ خود بھی شناور کے قابل نہیں ہے، اور ممکن تھا وہ بعد میں اسے بلیک میل کرنے لگے، اس لیے بہتر تھا وہ اس عورت کو اپنے خاندان سے دور ہی رکھے۔ لیکن عنایا کو دیکھ کر جو خیال اس کے دماغ میں آیا تھا اس نے فوراً جھڑک دیا تھا۔ وہ ایک بہت پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی، اس نے فوراً اپنی ہر بری سوچ کو ذہن سے جھڑک دیا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ گھر کا خوشیوں بھرا ماحول اسے عجیب سی گھٹن میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جتنا ہو سکے ان سب چیزوں سے دور رہتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مغزم کو اس کی اتنی بڑی غلطی معاف کر دے گا، لیکن جب یہی بات اس نے زناور کو بتائی تو زناور نے اس کی سوچ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ مغزم کوئی غیر نہیں، وہ اس کا بھائی ہے اور وہ اس پر حق رکھتا ہے، کم از کم اتنا حق تو رکھتا ہے کہ وہ اسے صحیح اور غلط پر روک سکے۔ اسے کوئی حق نہیں بنتا مغزم کے بارے میں غلط سوچے۔ مغزم نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اسے تھپڑ مارا تھا، اور یقیناً یہ ایک بہت غلط بات تھی، لیکن وہ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی۔ اگر مغزم کی جگہ کوئی اور یہ سب کچھ دیکھتا تو بھی اسی طرح سے ری ایکٹ کرتا۔ شاید اگر مکرم ہوتا تو وہ اسے تھپڑ مارتا تو وہ اتنا برا نہیں مناتا جتنا مغزم کی بے اختیاری پر اس نے منایا تھا۔ مکرم اور شناور میں انا کا رشتہ نہیں تھا، وہ دونوں محبت کا رشتہ جوڑے ہوئے تھے، اور شاید ان دونوں کے رشتے میں اس چیز کی کمی تھی، اس نے مغزم کے ساتھ کبھی بھی ایک بہترین بانڈنگ شیئر نہیں کی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، نہ ہی ان دونوں میں ہنسی مذاق کا رشتہ تھا۔ اگر ایسا رشتہ ان دونوں میں ہوتا تو شاید یہ بات نہ بڑھتی، اور شاید یہ سب زناور کے سمجھانے کا ہی نتیجہ تھا کہ شناور نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس نے مغزم کے تھپڑ کو اس کا حق قرار دے کر یہ بات ہی اپنے دل میں دبا لی تھی، اور جو کچھ وہ سوچے ہوئے تھا وہ بھی ایک غلط سوچ کے تحت اس نے جھٹلا دیا تھا۔ امریش بہت اچھی لڑکی تھی، شاید وہ اس سے شادی نہ کرتا، لیکن ان دونوں کا ریلیشن شپ
کہیں نہ کہیں اس کے گھر والوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اگر وہ دادا جان کے سامنے اس شادی سے انکار کرتا تو یقیناً امریش کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی، اور وہ جانتا تھا وہ صرف اس سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنی وجہ سے کسی لڑکی کو بدنام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دادا جان کی بات ماننے کے بعد اپنے اور امریش کے رشتے کے بارے میں بہت سوچا تھا، اور اسے یہ رشتہ ہر لحاظ سے اپنے لیے ایک پرفیکٹ رشتہ لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت اس شادی کو لے کر بے حد خوش تھا۔ وہ ہر رسم میں آگے تھا، یہاں تک کہ جو رسم تھی ہی نہیں ان کو بھی بناتے ہوئے خوب رونق میلے لگائے ہوئے تھا۔ اور اس کی اکلوتی سالی انایا جو اس سے خوب پیسے بٹور رہی تھی، آگے بھی اسے دھمکی دے چکی تھی کہ آگے بھی وہ اسے لوٹنے والی ہے، اس لیے اپنی جیبیں بھر کر آئے۔ فی الحال تو وہ اسے ہنسی مذاق میں ٹالے جا رہا تھا، لیکن آج دوپہر کو جب زراور کے ساتھ شاپنگ پر گیا تھا تب اس نے اپنی سالی کے لیے اسپیشل تحفہ خریدا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے بے حد عزیز ہوتی جا رہی تھی، اس کی باتیں، اس کی شرارتیں، اس کا ہر انداز اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں میں دوستی بھی کمال کی تھی اور دونوں میں لڑائیاں بھی کمال کی ہوتی تھی، اور وہ اس سے لڑائی کر کے بہت انجوائے بھی کرتا تھا۔ مائیوں کی رسم کے بعد شناور نے بہت زور دیا مہندی سے پہلے نکاح کر دیا جائے، کم از کم یہ رسم تو دونوں کی ایک ساتھ ہو، شادی میں کوئی مزہ ہو۔ لیکن دادا جان نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ سب کے نکاح کی طرح اس کا نکاح بھی بڑی مسجد میں ہوگا، وہ بھی شادی والے دن، جو اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کے لیے وہ اپنی خاندانی رسم و رواج نہیں بدلنے والے تھے، جبکہ مکرم کا نکاح انہوں نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ اس بات کو لے کر اس نے اچھا خاصا انہیں تنگ بھی کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مکرم کے لیے سارے اصول بدلے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ اس کی باتوں اور اس کی دہائیوں پر دھیان کون دے رہا تھا؟ آخر یہی طے ہوا کہ نکاح شادی والے دن ہی ہوگا۔ اس پر آخر کار وہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا تھا، اس کے امریش کو شادی سے پہلے دیکھنے کی ہر خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ آج مہندی ہو رہی تھی، وہ بھی دونوں کی الگ الگ۔ حویلی کے پچھلی سائڈ پر لڑکے اپنی رسمیں ادا کر رہے تھے اور حویلی کے اندر لڑکی کی مہندی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ آخر کار صبح نکاح تھا اور پھر تو شادی کے بعد رخصتی ہونے والی تھی، بس ایک دن کا انتظار تھا، پھر تو ویسے بھی وہ اسی کی ہو جاتی۔ وہ اسے دیکھ بھی لیتا اور اس کے لیے لایا ہوا تحفہ بھی اسے پسند کروا لیتا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا اس کا لایا ہوا نیکلیس اسے پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی پسند ضرورت سے زیادہ سمپل تھی۔ ایسے میں ممکن تھا کہ وہ اس کا لایا ہوا نیکلیس پسند نہ کرتی، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دیتی۔ اسے یہ بات اچھا ہے اور یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ ایک بار اسے دکھانا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی کبوتری کو اس کام کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے تقریباً 5-6 بچوں کو اندر بھیج کر کہا تھا کہ انایا کو بلا کر لاؤ، لیکن یہ بچے بھی انتہا کے ڈھیٹتے مجال ہے جو کوئی بھی اس کا پیغام اس تک پہنچایا ہو، لیکن پھر اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا یلو اور گرین لہنگا سنبھالتی خود ہی باہر کسی کام کے لیے آئی تھی، جہاں اس نے اسے گھیر لیا تھا۔ انایا یار، یہ گفٹ اپنی آپی کو دکھا کر لاؤ، اسے پسند ہے یا نہیں، اگر نہیں پسند تو چینج کروا دوں گا، لیکن اس سے کہنا کہ پوری ایمانداری سے بتائے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں۔ باکس اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں یہ بالکل بھی اچھا نہیں، آپی کو کیا، یہ تو مجھے بھی پسند نہیں آیا۔ وہ نیکلیس کھولتے ہوئے منہ بنا کر کہنے لگی، ہیں سچ میں پسند تو مجھے اتنا نہ آیا تھا، لیکن وہاں سب سے زیادہ یہ مجھے بہتر لگ رہا تھا، پھر چیک کروا لو، اگر اسے پسند نہیں آتا تو ٹھیک ہے ورنہ میں چینج کروا لوں گا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ جب انایا نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی، انایا اب کیا اس کام کے لیے بھی تم مجھ سے پیسے لو گی؟ اس نے حیرت سے منہ کھولا تھا۔ خط کے چارجز 200 روپے ہیں، لیکن ایسی ادلا بدلی کرنے کے چارجز 500 روپے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ شناور صرف گردن نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ اسے لوٹ رہی تھی۔ اس سے پیسے حاصل کرنے کے بعد انایا خوشی سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مغزم نے ان دونوں کو رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے دیکھا تھا، اور پھر جو پلان اس کے دماغ میں تکمیل پایا تھا وہ یقیناً کل تک ان کی دنیا ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آج نکاح تھا، اس لیے سب لوگ صبح ہی تیار ہو گئے تھے، اور جس کا نکاح تھا اس کا کسی کو ہوش ہی نہیں تھا، اس کا لباس اب تک نہیں آیا تھا۔